بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، گفتگو جاری ہے ہماری علامہ محمد اقبال کے خطوط پر، اور بات ہم کریں گے علامہ اقبال کے دوسرے خط پر جو انہوں نے تحریر کیا ہے اپنے والد گرامی شیخ نور محمد کے نام۔ تو بڑھتے ہیں خط کی جانب، لطف لیتے ہیں علامہ اقبال کی نثر کا اور جانتے ہیں کہ ان کے والد کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح کی یعنی ان کا تعلق تھا آپس میں، کتنی وہ اپنے والد سے محبت یا عقیدت رکھتے تھے۔ تو ان کا خط جو ہے ہمیں اس بارے ضرور آگاہ کرے گا۔ تو لاہور 3 جون 1920، تو 1920 میں خط لکھا گیا ہے جب ابھی علامہ محمد اقبال جو ہے ان کی شہرت اور ان کا جو ہنر ہے وہ اپنے عروج پر تھا۔ آپ کا والا نامہ ملا، الحمدللہ کہ آپ کی صحت اچھی ہے۔ تو والد صاحب کو مخاطب کیا ہے انتہائی اختصار کے ساتھ کہ قبلہ و کعبہ السلام علیکم۔ قبلہ و کعبہ ہم عزت کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی جس جانب میرا رخ ہے۔ تو جناب بھی ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ جناب یعنی جس طرف جو میں حاضر ہوں جس جناب میں۔ تو قبلہ و کعبہ ذرا زیادہ معزز الفاظ ہیں، تو مختصراً مخاطب کیا والد گرامی کو جو ان کا حق بنتا ہے۔ آپ کا والا نامہ، آپ کا محبت نامہ بھی ملا۔ تو خط کا جواب لکھ رہے ہیں والد کا اور کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ صحت اچھی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دیر تک آپ کا سایہ ہمارے سر پر رکھے گا۔ تو جس طرح والد سے گفتگو کی جانی چاہیے ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح آغاز ہوا۔ بھائی صاحب نے اس سے پہلے کسی خط میں آپ کے انتظام خوراک وغیرہ کے بارے میں لکھا تھا کہ آپ آج کل کیا کھا رہے ہیں۔ تو بڑے بھائی نے دوسرے بھائی نے ان کو بتایا یہ طریق اچھا ہے اور اسی کو دستور عمل بنانا چاہیے، یعنی جو خوراک آپ کھا رہے ہیں وہ درست ہے، اسی کو اپنا ترتیب بنا لیں، اسی کو اپنا دستور روزمرہ بنا لیں۔ میں نے یورپ کے مشہور حکیم کی کتاب میں دیکھا ہے کہ جو شخص ہر روز دہی کی لسی پیا کرے اس کی عمر بڑھتی ہے۔ تو والد ایک سادہ انسان ہیں تو ان کو بڑی سادہ مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ میں نے ابھی ایک یورپ کے ایک مشہور حکیم ہے، سیانا آدمی ہے، دانا آدمی کو اس میں پڑھا ہے کہ جو شخص دہی کی لسی پیتا ہے اس کی عمر بڑھتی ہے۔ اور پھر دلیل بھی بڑی سادہ الفاظ میں دے رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ انسان کے جسم میں ایسے جراثیم ہیں جو قاطع حیات ہیں، یعنی زندگی کو کاٹنے والے، ختم کرنے والے ہیں، اور دہی کی لسی ان جراثیم کے لیے بمنزلہ زہر کے ہے، اور جو لسی ہے وہ ان جراثیم کے لیے زہر ہے، یعنی اس جراثیم کو ختم کرتی ہے انسان کے جسم میں جو انسان کی زندگی کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گاؤں کے رہنے والے لوگ شہریوں کی نسبت عموماً طویل العمر اور تندرست ہیں۔ تو کس خوبی سے انہوں نے گاؤں کی ایک سادہ زندگی کو ہی یعنی افضلیت دی کہ یہی سلیقہ، سادہ خوراک بہتر ہے، یہی لسی اور جس طرح سادہ دودھ سے بنی ہوئی دیگر غذائیں ہوتی ہیں۔ علی بخش نے کل مجھے بتایا کہ اس کی چچی کی لمبی عمر ہوئی اور آخری عمر میں ان کا گزران زیادہ تر لسی پر تھا۔ تو ایک اور حوالہ دلیل بھی دے رہے ہیں کہ علی بخش ان کے بڑے معتمد ملازم ہیں علامہ اقبال کے، کہ ان کی ایک چچی طویل عمر انہوں نے پائی اور آخری عمر میں وہ صرف لسی پیا کرتی تھیں۔ ترش لسی تو شاید آپ کے لیے مفید نہ ہو کہ آپ کا گلا خراب ہے، تو کھٹی لسی سے گلا خراب ہو سکتا ہے، اور جس کا گلا نازک حساس ہو تو زیادہ نقصان دیتی ہے۔ البتہ میٹھے دہی کی لسی اگر صبح پی جائے تو شاید مفید ہو۔ تو والد کی خوراک کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، گویا والد اہمیت کے حامل ہیں ان کے لیے، ان کی خوراک، ان کا کھانا پینا اہمیت کے حامل ہے۔ تو اسی حوالے سے مشورے دیے جا رہے ہیں، اور پیراگراف تقریباً ان کی صحت کے حوالے سے ہی، جو طویل خط کا زیادہ حصہ اس پہلے پیراگراف پر مبنی ہے، والد کی صحت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ افسوس ہے کہ کوئی اچھا مکان رہنے کو نہیں ملتا۔ موجودہ مکان میں جوان لوگ تو بآسائش رہ سکتے ہیں، بوڑھوں کو تکلیف ہے، ورنہ بڑی خواہش تھی کہ سال کا زیادہ حصہ آپ کے پاس بسر کیا کرتے۔ تو اقبال جس مکان میں رہ رہے ہیں اس کا گلہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ تھوڑا بہتر اور مناسب ہوتا بزرگوں کے لیے تو زیادہ ہم آپ کو یہاں پر اپنے ساتھ زیادہ وقت روکتے، لیکن مکان ایسا ہے جس کا وہ افسوس کر رہے ہیں کہ زیادہ بہتر نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال جس مکان میں تھے اس مکان کا نقشہ بھی ہم ایک پہلے خاکے میں یعنی بیان کر چکے ہیں۔ تو علامہ اقبال اپنی موت سے 2 سال قبل اپنے گھر میں گئے تھے، لیکن زیادہ عرصہ اپنے نئے گھر میں ان کو رہنا نصیب نہ ہوا۔ بہرحال والد سے بھی اسی حوالے سے گلہ کر رہے ہیں کہ جوان لوگ تو اس موجودہ گھر میں آسانی سے رہ سکتے ہیں جو کرائے کا مکان ایک کوٹھی سی ہے، لیکن بزرگوں کے لیے نقصان ہے۔ ذرا ریل کا انتظام ٹھیک ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوں گا۔ تو ریل کے مسائل ہیں ٹرین کے آنے جانے کے، تو کہتے ہیں درست ہو تو میں آپ کے قدم چومنے یعنی آپ
کے پاس حاضر ضرور ہوں گا۔ ڈاکٹر عبداللطیف نے آپ کے دانت بنائے تھے، اگر وہ خراب ہو گئے ہوں تو ان کو ڈھاک میں بھیج دیجیے گا، پھر مرمت کروائے جائیں گے۔ تو دانت ان کے مصنوعی لگے ہیں والد گرامی کے، تو ان کو کہہ رہے ہیں اگر وہ دانت خراب ہو گئے ہوں تو ان کو بھجوائیں، مرمت کروائیں۔ اگر وہ مرمت کے قابل نہ بھی ہوں تو لکھیے ڈاکٹر عبداللطیف کو سیالکوٹ بھیج دوں گا، وہاں جا کر آپ کے دانت بنا دے۔ باقی خدا کے فضل و کرم سے خیریت ہے، گھر سے سب آپ کو خدمت میں آداب لکھواتی ہیں۔ تو گھر کی خواتین جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں آداب لکھوا رہی ہیں، اور ڈاکٹر کا انہوں نے حوالہ دیا کہ اگر دانت درست نہیں بھی ہیں یعنی قابل مرمت نہیں ہیں تو میں ڈاکٹر دوبارہ بھیج دوں گا، وہ دوبارہ سے اس کا جو ہے وہ حجم دیکھ کر، سائز دیکھ کر جو ہے وہ نئے دانت تیار کر دے گا مصنوعی۔ تو پورا احترام موجود ہے، پوری توجہ موجود ہے، والد کی پرواہ موجود ہے۔ اب اگلا پیراگراف ہے، اس میں کچھ اضافی چیزیں ہیں جو خاص طور پر روحانیت کے حوالے سے ہیں، ایمان کے حوالے سے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرا پیراگراف ہے اور دو مجموعی پیراگرافوں پر یہ مبنی ہے یہ خط۔ آخر میں ایک تیسرا اختتامی 2 سطریں بھی بنائی ہیں اقبال نے۔ تو دیکھتے ہیں، روحانی کیفیات کا سب سے بڑا ممد و معاون یہی کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط ہے۔ تو کھانے سے ہی بات ہے، لیکن اب اس کا حوالہ روحانی دے رہے ہیں کہ جو روحانی لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ سے لو لگانے والے لوگ ہوتے ہیں، یا میٹیریلزم سے ذرا سا دور اپنے اسپریچولزم کی طرف جن کی پرواہ ہوتی ہے، اپنے اخلاقیات کی طرف یا ایمان کی طرف یا خدا کی طرف، کچھ بھی آپ کسی طرح بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ اقبال ثابت کر رہے ہیں کہ اس میں کھانے پینے کی چیزیں میں احتیاط بڑی ضروری ہے۔ تو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوگا کرنے والے ہوں یا تپسیا کرنے والے ہوں، یہ سارے لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں، یا پھر صوفیاء ہوں اللہ کا ذکر کرنے والے محبت، تو یہ سارے لوگ کھانے پینے میں بڑی احتیاط برتتے ہیں اور بڑی حلال اور سادہ اور شفاف چیزیں کھانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور مختصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ اقبال دیتے ہیں خط میں۔ ان کی ساری زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط کیا۔ میں خود اپنی زندگی کو کم از کم کھانے پینے کے متعلق اسی طریق پر ڈھال رہا ہوں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو اقبال ثابت کر کے یعنی دے رہے ہیں، تو وہ تجربہ کر کے کہ یہ طریقہ بہتر ہے، یہی طریقہ درست ہے اپنی صحت مند زندگی کے لیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یعنی یہ بات سنائی جاتی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں بیمار نہیں ہوتا، کیونکہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں کھاتا ہوں، اور ابھی میری بھوک باقی ہوتی ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو سادہ اور مختصر کھانا جو ہے وہ پوری طویل العمری اور صحت کی ضمانت ہے۔ تو حوالہ نبی کریم کے حوالے سے انہوں نے بتایا، دنیا کے حالات اور عام لوگوں کے حالات ایسے ہی ہیں کہ ان کی طرف توجہ کرنا چاہیے، عام لوگوں کی نگاہ بہت تنگ ہے۔ تو اقبال اپنے آپ کو نبی کریم کے کھانے کی سنت پر ڈھالنے کے بعد اگلی بات مسلمانوں کی کر رہے ہیں، عام لوگوں کی، عام دنیا کے لوگوں کی کر رہے ہیں کہ ان کو توجہ کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ان کی تربیت نہیں ہے درست، ان کو نہیں پتہ ہم کدھر جا رہے ہیں، وہ بھلے مسلمان ہیں یا غیر مسلمان ہیں۔ ان میں سے بیشتر حیوانوں کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال اپنا عام تجربہ بیان کر رہے ہیں کہ انسان اپنی شعور کی اس اعلیٰ تر درجے پر نہیں پہنچا جہاں اسے اشرف المخلوق کہا جاتا ہے۔ تو زیادہ لوگ انسانوں میں اشرف المخلوق کے درجے پر نہیں آئے ہوتے، تو ابھی کسی جانور کے سطح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ مولانا روم کا حوالہ دیتے ہیں جنہیں علامہ محمد اقبال اپنا روحانی مرشد بھی مانتے ہیں، استاد مانتے ہیں۔ تو مولانا روم ایک جگہ لکھتے ہیں کہ چراغ لے کے تمام شہر میں پھرا کہ کوئی انسان نظر آئے گا مگر نظر نہ آیا، اور موجودہ زمانہ تو روحانیت کے اعتبار سے بالکل تہی دست ہے، خالی ہاتھ ہے۔ تو اقبال رومی کا حوالہ دے رہے ہیں کہ رومی اپنی ایک جگہ پر کسی حوالے میں پیش کرتے ہیں، چونکہ مولانا روم چھوٹی چھوٹی حکایتیں شاعری میں پیش کیا کرتے تھے، خاص طور پر ان کی مثنوی بہت مقبول ہے مولانا روم کی۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں ایسی ہی ہوتی تھیں، ان میں سے کوئی حوالہ اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ مولانا روم لکھتے ہیں کہ میں چراغ لے کر پورا شہر میں پھرا اور مجھے انسان نہیں ملا۔ تو شہر میں انسان نہ ملنا تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جیسے لوگ تو موجود ہیں جو اشرف المخلوق کے درجے پر جا سکتے ہیں مگر پہنچے نہیں ہوئے، کیونکہ شعور کی ابھی منزل سے خالی ہیں، روحانیت سے بالکل خالی ہیں۔ اور اقبال گلہ کر رہے ہیں کہ موجودہ زمانہ تو مادیت کا زمانہ ہے، لوگ پیسے کی طرف اور ظاہر کی طرف جا رہے ہیں، اپنے روحانیت کی طرف اور اپنے اندروں کی طرف توجہ نہیں کر رہے۔ اسی واسطے اخلاص، محبت و مروت اور یکجہتی کا نام و نشان نہیں رہا۔ تو جب ان چیزوں سے دور ہیں، مادیت کی طرف، پیسے کی طرف جائیں گے تو پھر
اندرونی جو روحانی خوبیاں ہیں وہ ختم ہوتی جائیں گی، اخلاص نہیں رہے گا، محبت نہیں رہے گی۔ مروت بھی محبت ہی کی ایک کیفیت ہے، دوسرے کو برداشت کیا جاتا ہے، احترام کیا جاتا ہے، یکجہتی، ایک ساتھ اکٹھ ہونا، اتحاد ہونا۔ آدمی آدمی کا خون پینے والا اور قوم قوم کی دشمن ہے، اور یہی حال ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو بڑا انسان بڑے منظر سے دیکھتا ہے دنیا کو، تو اقبال بڑے دور سے دیکھ رہے ہیں دنیا کو کہ یہ انسان انسان کے ساتھ کیا کر رہا ہے اور قوم قوم کے ساتھ کیا کر رہا ہے، تو سارے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ یہ دور انتہائی تاریکی کا ہے، لیکن تاریکی کا انجام سفید ہے، تو اسے کہتے ہیں امید، اسے کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اقبال کہہ رہے ہیں اچھائی نہیں ہے، لوگ سمجھدار نہیں ہیں، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لیکن ہر تاریکی کا انجام سفید ہے، یہ کائنات کا قانون ہے۔ اور علامہ اقبال فطرت کو بہتر جانتے ہیں۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے اور بنی نوع انسان کو پھر ایک دفعہ نور محمدی عطا کرے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایسا نور جیسا کہ نبی کریم کی آمد سے دنیا میں خیر اور برکت پھیلی تھی، اللہ کرے ایسا پھر ایک دفعہ ہو، چونکہ مسلمان بھی اپنے زوال کی طرف گئے، اور اب امید پھر ہے علامہ اقبال کو کیسا ہوگا۔ بغیر کسی بڑی شخصیت کے اس دنیا کی نجات نظر نہیں آتی۔ زیادہ کیا عرض کروں، خدا کا فضل ہے کہ کوئی بڑی شخصیت پیدا ہوگی، بڑے انسان پیدا ہوں گے تو دنیا کا بھلا ہوگا، ورنہ چھوٹے انسان بونے لوگ تو اس دنیا کو تباہ کر رہے ہیں، جسے وہ ترقی کہہ رہے ہیں وہ اسے اصل میں تنزلی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ تو اقبال بخوبی آگاہ ہے، لیکن اقبال پر امید ہیں۔ آخری سطر اختتامیہ غلام رسول کا حوالہ دے رہے ہیں کہ غلام رسول بیمار تھا، کل میں نے اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فیروز پور اس کے گاؤں تار دیا تھا۔ تو پہلے رابطے کا ذریعہ ہوا کرتا تھا تار، مگر تاحال جواب نہیں آیا۔ آج کل تار بھی دیر میں پہنچتے ہیں۔ تو عمدگی سے چھوٹے چھوٹے آپ جملے دیکھیں کہ فل سٹاپ سے یعنی ختمہ لگا کر جملہ ختم کر دیا جاتا ہے، اور بڑی عمدگی سے اپنی بات سادہ جملوں میں بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ ہنر ہے، سادہ جملے، چھوٹے چھوٹے جملے بنا کر ابلاغ زیادہ سے زیادہ بہتر ہوتا جاتا ہے۔ والسلام محمد اقبال، تو وہ بات ختم کر دی ہے، جو بات کرنی تھی وہ جامعہ اور سادگی سے، جامعیت اور سادگی سے بات کی اور اپنی بات ختم کر دی۔ اور اقبال کی نثر بہت خوب، بہت سادہ اور ابلاغ سے بھرپور ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم اب بڑی بہتر طریقے سے اس کو سمجھ چکے ہوں گے۔ تو روحانیت کی کمی سے معاشرے پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، اقبال نے بڑی خوبی سے ان کی طرف توجہ دلائی کہ اخلاص و محبت ختم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔